اگر آپ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں، آپ خوش نہیں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ اپنی زندگی میں خوش ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے اور وہ سب کچھ آپ کو نہیں ملا، تو یہ کہانی آپ کے لیے ہے۔ اور اپنی پریشانی کو کم کرنے کے لیے یہ ویڈیو لاسٹ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایک جنگل میں ایک کوا رہتا تھا اور وہ کوا اپنی زندگی سے بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کوے کو کیا پریشانی تھی، تو اس کو پریشانی یہ تھی کہ وہ کہتا تھا کہ میرا رنگ کالا ہے۔ جنگل کے باقی سبھی پرندوں کو دیکھ کر وہ بہت ہی پریشان رہتا تھا۔ وہ یہی سوچ کر احساسی کمتری میں رہتا تھا کہ جنگل کے باقی سارے جانور بہت ہی خوبصورت ہیں، سارے پرندے بہت خوبصورت ہیں، اور کوے کو اس بات کا یقین تھا کہ اسے کوئی پسند نہیں کرتا۔ یوں ایک دن وہ ایک درخت پر بیٹھے رو رہا تھا اور اسی درخت کے نیچے ایک بزرگ آدمی بیٹھے تھے۔ جب کوا رویا تو اس کے آنسو بزرگ آدمی کے چہرے پر جا کر گرے۔ جب اس بزرگ آدمی نے اوپر دیکھا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ کوا بیٹھا رو رہا ہے، تو انہوں نے کوے سے رونے کی وجہ پوچھی۔ بزرگ نے کوے سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کوے نے انہیں جواب دیا کہ میں رو نہیں تو اور کیا کروں، میری بھی کوئی زندگی ہے، میں جس گھر میں بھی بیٹھتا ہوں جا کر وہاں سے لوگ مجھے اڑا دیتے ہیں، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا، نہ تو کوئی مجھ سے پیار کرتا ہے اور نہ ہی کوئی مجھے پالتا ہے، اور ایسی زندگی بھی کوئی زندگی ہوئی، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ بزرگ آدمی نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن کوے پر ان کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر بزرگ نے اس سے بولا کہ اچھا رونا دھونا بند کرو اور مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں زندگی میں کبھی موقع ملے تو تم کیا بننا پسند کرو گے؟ تم جو بھی بننا پسند کرو گے میں تمہیں وہی بنا دوں گا۔ یہ سنتے ہی کوا خوش ہو گیا اور اس نے بزرگ کو جواب دیا کہ میں زندگی میں سفید ہنس بننا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے کوے سے بولا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں آج ہی ہنس بنا دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کوے نے جواب دیا کہ وہ کیا؟ بزرگ نے بولا کہ پہلے تم ہنس کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے پوچھو کہ کیا وہ اپنی زندگی سے خوش ہے۔ کوے نے بولا کہ ہاں، وہ کیوں نہیں خوش ہوگا۔ بزرگ نے بولا کہ پہلے جاؤ اور جا کے اس سے پوچھو، اور پوچھنے کے بعد تم میرے پاس واپس آنا تو میں تمہیں ہنس بنا دوں گا۔ کوا اڑتا ہوا خوشی خوشی ہنس کے پاس گیا اور ہنس اس وقت تالاب میں تیر رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر کوا بولا، واہ ہنس بھائی، کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری، کتنا خوبصورت رنگ ہے تمہارا، ٹھنڈے پانی میں تیر کر مزے کر رہے ہو، اور تو اور لوگ بھی تم سے بہت ہی پیار کرتے ہیں۔ ہنس نے نظر اٹھا کے کوے کی طرف دیکھا اور پریشان ہو کر بولا، تمہیں کس نے کہا میں خوش ہوں؟ دیکھو نا، سفید رنگ بھی کوئی رنگ ہوا؟ پرندوں کے کتنے خوبصورت خوبصورت رنگ ہیں، طوطے کو ہی دیکھ لو، کتنی میٹھی اور سریلی آواز ہوتی ہے طوطے کی، سب اس سے پیار کرتے ہیں، اسے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور پیار سے مٹھو مٹھو بلاتے ہیں۔ خوبصورت زندگی تو طوطے کی ہے کوے بھائی، میں تو دور سے پانی میں بھی نظر نہیں آتا۔ جب کوے نے جان لیا کہ ہنس بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے تو وہ اڑتا اڑتا جنگل کی طرف چلا گیا اور طوطے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ سبز رنگ کی وجہ سے سبز پتوں میں چھپا طوطا اس کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اس لیے کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد اسے جا کر کہیں پہ ایک طوطا ملا۔ پھر کوا بولا، طوطے بھائی سناؤ کیسے ہو، کتنے پیارے ہو تم، اور یہ جو لال رنگ کی تمہاری چونچ ہے بہت ہی خوبصورت ہے، لوگ بھی تو تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، تمہیں چوری کھلاتے ہیں، تمہیں پیار سے مٹھو مٹھو بلاتے ہیں، کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری، تم تو اس دنیا کے سب سے خوش نصیب پرندے ہو۔ یہ سنتے ہی طوطا حیرانی سے کوے کو دیکھنے لگتا ہے۔ طوطا کہتا ہے، تمہیں کس نے کہہ دیا میں خوش ہوں، مجھ سے زیادہ بھی خراب زندگی کسی کی ہو سکتی ہے؟ اپنے آپ کو ہی دیکھ لو، جہاں جی چاہتا ہے اڑتے پھرتے ہو، لیکن مجھے لوگ قید کر کے گھروں میں رکھ لیتے ہیں، میں تو اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا، قید کی زندگی بھی کوئی زندگی ہوئی؟ مجھ سے اچھا تو مور ہے جو اپنی مرضی سے جیتا ہے، اور مور کے رنگ بھی تو کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، لوگ اسے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی کوا سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ کوا سوچتا ہے کہ طوطا بھی خوش نہیں ہے، ہنس بھی خوش نہیں ہے، تو چلو کیوں نہ مور کے پاس جاؤں اور اس سے جا کے پوچھوں۔ کوا مور کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہے اور آخر کار اسے چڑیا گھر میں ایک مور دکھائی دیتا ہے۔ کوا دیکھتا ہے کہ مور کے کتنے خوبصورت پر ہیں اور لوگ اس سے کتنا پیار کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں۔
कौवा मोर से बोलता है कि ए खूबसूरत मोर, कितनी ज़बरदस्त ज़िंदगी है तुम्हारी। रोज़ हज़ारों लोग तुम्हें देखने आते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। वाह भाई, क्या शान है तुम्हारी, और लोग तुम्हारे खूबसूरत परों के खुलने का इंतज़ार करते हैं। तुम तो बहुत खुश रहते होगे ना। ये सुनते ही मोर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोर कौवे से बोलता है कि मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मैं दुनिया का खूबसूरत परिंदा हूँ, लेकिन इसी खूबसूरती की वजह से मैं आज चिड़िया घर में कैद हूँ, और ये खूबसूरत पर ही तो मुझे तकलीफ़ देते हैं। लोग मेरे परों को नोच लेते हैं और अपने घरों में सजावट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। मुझे कितनी तकलीफ़ होती है, मैं कितने दुख में हूँ, ये कोई नहीं जान सकता। ये सुनते ही कौवा सोच में पड़ जाता है। आखिरकार कौवे ने मोर से पूछ ही लिया कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें किसकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगती है। मोर ने जवाब दिया कि मैंने पूरा चिड़ियाघर देखा है, हर किस्म के जानवर से, परिंदे से मिला हूँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही परिंदा है जो अपनी मर्जी से उड़ सकता है, जहाँ चाहे जा सकता है, उसको कोई कैद नहीं कर सकता, और मैं भी वही परिंदा बनना चाहता हूँ। कौवे ने हैरानी से पूछा कि ऐसा कौन सा परिंदा है। तो तब मोर ने उसे जवाब दिया कि तुम जहाँ चाहो जा सकते हो, जहाँ चाहो रह सकते हो, तुम्हें कोई नहीं पकड़ता, तुम्हें कोई नहीं मारता, तुम जो चाहो खा सकते हो, सबसे ज़्यादा खुश नसीब और खुश परिंदे हो तुम। कौवे ने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। उसकी हैरत की तो कोई इंतहा ना रही। वो जल्दी से उड़ा और वापस उस बुजुर्ग के पास पहुंचा। बाबा जी ने कौवे को देखा तो उससे पूछा कि हाँ भाई कौवे, सुनाओ, क्या फ़ैसला है अब तुम्हारा, क्या बना दूँ मैं तुम्हें। कौवे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जवाब देता है कि बाबा जी, मैं कौवा ही ठीक हूँ, और ये कहते ही वो वहाँ से उड़ जाता है। उस दिन के बाद कौवा बहुत ही खुश और मुतमईन रहने लगता है। तो नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही है। हम हमेशा अपने आप को दूसरों से कमतर समझते रहते हैं और हमें सिर्फ दूसरों की ज़िंदगियाँ अच्छी लगती हैं, इसीलिए हम दुखी और परेशान रहते हैं। हमें चाहिए कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और अल्लाह पाक ने हमें जो भी दिया है उस पर खुश रहना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।